السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، نیکی اور ثواب نام ہے اللہ تعالیٰ کے ارشادات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کی تکمیل کا، اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے اگر اللہ اور اس کے رسول کی مہر تصدیق والا ہے تو ٹھیک، ورنہ دین و شریعت سے اس کا کوئی بھی تعلق نہیں۔ اور کوئی بھی عمل بظاہر چاہے کتنا ہی اچھا اور موجب اجر و ثواب محسوس ہو رہا ہو، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں وہ عمل تبھی مقبول ہوگا جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے پسند فرمائیں۔ اور یہ بات معروف ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی کام کو پسند فرماتے ہیں جس کام کے کرنے کا یا تو خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہو یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہو یا اس کی ترغیب دلائی ہو۔ اور ایک کام ایسا ہے کہ اس کا موقع بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آیا ہو، کوئی خاص مجبوری اور کوئی چیز اس کام کے کرنے کی مانع بھی نہ ہو، تب بھی نہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو کیا ہو، اور نہ ہی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اس کام کے کرنے کا حکم اور اشارہ فرمایا، اور نہ ہی قرون خیر میں سے کسی نے اس پر عمل کیا ہو، تو پھر ایسے کام سے اجر و ثواب کی توقع رکھنا بالکل بیکار بات ہے۔ مثال کے طور پر قرآن کریم کی تلاوت کرنا باعث سعادت و برکت اور اجر و ثواب کا کام ہے، اور اس کے ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ لیکن اب اگر کوئی شخص یہ سوچے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنا تو اجر و ثواب کا کام ہے ہی، لیکن بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد فاکثر الدعاء، یعنی بندہ اپنے رب سے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ تو اب اگر وہ شخص قرب الہی کے اس مقام پر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دے تو کیا اس کا ایسا کرنا صحیح ہوگا؟ ہرگز نہیں، کیونکہ ایسی حالت میں نہ تو خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کریم کی تلاوت فرمائی ہے، اور نہ ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم فرمایا ہے، بلکہ الٹا اس طرح سجدے میں قرآن کریم کی تلاوت کرنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ سامعین کرام، اس مثال کو اچھی طرح سے ذہن میں رکھیں تو پھر سارا مسئلہ بآسانی حل ہو جاتا ہے، کیونکہ بالکل یہی حال ان تمام دینی ایجادات و اختراعات اور بدعات کا ہے جنہیں کسی نے خود اپنی مرضی سے دین میں داخل کر کے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا ہو۔ معزز ناظرین کرام، ان اصولی امور کو پیش نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اپنے آس پاس کا جائزہ لیں تو آپ کو بہت سے ایسے اعمال نظر آ جائیں گے کہ جنہیں دین اسلام کے نام لیواؤں نے دین کا حصہ بنا رکھا ہے، حالانکہ کتاب و سنت، صحابہ کرام اور سلف صالحین سے ان کا کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آپ دور نہ جائیں، یہ جو رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اسی رجب کے مہینے میں انجام دیے جانے والے چند امور پر غور کریں اور ان کی سندوں کا پتہ لگائیں تو بات صاف ہو جائے گی۔ جیسے کہ بعض لوگوں نے اس مہینے میں کئی طرح کے روزے ایجاد کر رکھے ہیں، کسی کو معراج شریف کا روزہ کہا جاتا ہے تو کسی کو مریم روزہ کا نام دیتے ہیں، اور اسی طرح سے کسی کو ہزاری روزہ اور کسی کو لکھی روزہ کہا جاتا ہے۔ حالانکہ یہ روزے نہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود رکھے ہیں، اور نہ ہی ان روزوں کو رکھنے کی اور نہ ہی ان کا حکم دیا ہے اور نہ ہی ان کی ترغیب دلائی ہے، بلکہ اس کے برعکس ایک ضعیف سند والی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب کے روزے رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب اس روایت کی سند تو ضعیف ہے، لیکن مصنف ابن ابی شیبہ میں ایک صحیح روایت ہے جس سے اس حدیث کی تائید ہوتی ہے۔ اس میں منقول ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اگر لوگوں کو ماہ رجب کے روزے رکھتے ہوئے دیکھتے
تو وہ ان کے سامنے کھانے کا برتن رکھ کر ان کے ہاتھوں پر اپنے کوڑے سے چوٹیں مارتے اور فرمایا کرتے تھے کلو فإنہ شہر کان تعظمہ الجاہلیہ، یعنی کھاؤ، اور اس مہینے کی ایسی تعظیم جاہلیت کا شیوا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ان خود ساختہ یا عہد جاہلیت کی یاد تازہ کرنے والے روزوں سے منع فرما رہے ہیں۔ ورنہ اگر کوئی شخص ہر دوسرے دن کا روزہ رکھنے والوں میں سے ہو، جسے صوم داؤدی کہا جاتا ہے، تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے۔ اور اسی طرح سے سال بھر ایام بیز یعنی چاند کے 13، 14 اور 15 کے روزے رکھنے والا شخص بھی یہ روزے رکھ سکتا ہے، کیونکہ یہ روزے مسنون ہیں۔ اور اسی طرح سے ہفتے میں پیر اور جمعرات کے دن کا روزہ رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھے۔ ان کے علاوہ اب اگر کوئی شخص اپنی طرف سے یا بزرگوں نے فرمایا ہے ان جیسی سندوں سے بیان کردہ روزے رکھتا ہے تو ان کا شمار بدعات میں ہوگا، پھر چاہے ان کا نام لکھی رکھیں یا ہزاری، یا شب معراج کا نام دیں، یا معراج کے روزوں کا نام دیں، یا مریم کا روزہ کہیں۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین سے ان کا ثبوت نہیں ہے تو یہ سب کے سب برباد ہیں۔ اب آخر میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو ان بدعتوں سے بچا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ واللہ تعالی اعلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔